چار باتیں ہو جائیں اس پہ، اور ایک دو سوال ہیں جناب اسرائیل اور مغل صاحب کے، ان پہ انشاءاللہ آخر میں بات ہوگی، پھر دعا ہوگی، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ صوفیزم کی تعریف کرتے ہوئے توصیف بھائی کربلا نے پہنچ گیا اور ہمیں بھی کربلا پہنچا دیا، تو مجھے صوفیاء کی جو امہات الکتب ہے، ہماری خوش بختی ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مایہ ناز تصنیف صوفیزم پہ ہے، کشف المحجوب کے اندر عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صوفی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صوفیاء کے سردار ہیں۔ تو آپ بھی کربلا سے جا کے نسبت جوڑتے ہیں، اور پھر ہماری اسی دھرتی کے، ہماری جو پنجابی سرزمین ہے اور پٹواری، اس میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ زور ہوندیا زور نہ لایا، یعنی کربلا میں ان کے پاس اپنا تمام تر روحانی زور تھا لیکن انہوں نے وہ زور لگایا نہیں ہے۔ یہاں میں ایک نقطے کی بات سمجھانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ آج کل جو صوفیاء کا دعویٰ کرتے ہیں، یاد رکھیے گا صوفی کی پہلی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بددعا نہیں دیتا۔ یہ جو آج کل آ کے مسئلے کہتے ہیں نا کہ سڑ کے سوا ہو جائے گا، اگر تو نے ہماری بات نہ مانی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ صوفی نہ کبھی دعویٰ کرتا ہے نہ کبھی صوفی بددعا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بددعا کسی کو دیتا ہے یا کوئی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو وہ صوفی نہیں ہو سکتا، وہ مسخرہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بیروبیہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی شبدہ باز ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی تصوف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسلامی تصوف کی جو بہترین مثال ہے برصغیر پاک و ہند کی عظیم صوفی حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے یاد آ گیا کہ جانوروں کے حقوق کی اگر بات کی جائے تو آج ویسٹرن دنیا ہمیں جانوروں کے حقوق کا درس دیتی ہے، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے جو درس ملا ہے وہ صوفیاء نے یوں پھیلایا ہے کہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ولایت کی بلندیوں تک کس طرح پہنچے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک رات میں تہجد کے لیے اٹھا، پچھلے پیر سردیوں کی رات تھی، میں جب اپنے مصلے پہ جا کے اپنے رب کو منا رہا تھا، اس کے بعد میں سنت پوری کرنے کے لیے پھر بستر پہ آیا تاکہ تھوڑی دیر آرام کر کے پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں۔ جب میں اپنے بستر پہ پہنچا تو دیکھا ایک بلی میرے بستر پہ آ کے سو گئی ہے، باہر سردی بہت تھی اور بلی کو بڑا آرام آ گیا تھا، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اس بلی کے آگے کہ اس بلی کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ میں صبح کی اذان تک انتظار کرتا رہا، بستر تو میرا تھا لیکن اس پہ بلی نے آرام کیا، صبح کی جا کے نماز پڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ تو صوفی جو ہوتا ہے وہ انسان تو انسان جانوروں کے حقوق کا بھی اتنا خیال کرتا ہے۔ اور میں اس بات کو بھی دہرانا چاہوں گا جس طرح توصیف صاحب نے یہ بات کی کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ جبہ و دستار کا یا وہ مقبرہ و مزار کا محتاج نہیں ہوتا۔ صوفی صحافت میں بھی ہو سکتا ہے، صوفی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، صوفی مارکیٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے، صوفی صنم خانے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بہت بڑا واقعہ حکایات اولیاء میں آتا ہے کہ ایک صنم خانے میں ایک صوفی کو بھیج دیا کہ اس کے مرشد نے کہا کہ تم جا کے صنم خانے میں بیٹھ جاؤ، تو اس نے کہا حضرت وہاں تو لوگ صنم کی تعریف کرتے ہیں، میں صوفی بننے آیا تھا کہ اللہ اللہ کروں گا۔ تو آپ نے کہا تو جا کے بیٹھ، جا کے بند کر کے وہاں بیٹھ جا۔ وہ بیٹھا رہا اور جو ہی وہ صوفی جا کے مراقبے میں ہوا اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی لو لگائی تو ارد گرد اس صنم خانے میں جتنے صنم کدے تھے، بت تھے، وہ سارے سجدے میں گر گئے۔ وہ جب سجدے میں گر گئے تو پجاری سارے کے سارے اٹھ گئے اور انہوں نے اس صوفی کو کہا کہ تیرا خدا کون ہے جس کے آگے ہمارے بت بھی جھک گئے؟ اس صوفی نے سب کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر وہ اپنے مرشد کے پاس آیا تو مرشد نے اس کو کہا کہ بیٹا جو صوفی ہوتا ہے وہ اگر صنم خانے میں بھی اخلاص کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ لوگوں کو اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اور دوسری طرف اگر تصوف کا لبادہ اوڑھ کے آپ مسجد نہ بلکہ حرم میں بھی بیٹھ جائیں تو آپ شیطان کے ہمنوا ہوں گے، آپ کبھی بھی اللہ والے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی آسان اگر تشریح مزید کرنا چاہوں تو میں یوں کہوں گا کہ ایک علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، علم کو جب محدود کیا جاتا ہے تو پھر عمل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے مطابق عمل کرنے والے لوگوں کو بہت کم جو ہوتے ہیں ان کو علم کے ساتھ عمل عطا کرتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ عاملین بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک جو تیسری صفت لگتی ہے تو وہ صوفی بنتا ہے کہ آپ کے پاس علم بھی آ جائے، آپ کے پاس عمل بھی آ جائے، لیکن اگر اخلاص نہ ہو تو وہ عمل بھی بیکار ہوتا ہے اور وہ علم بھی بیکار ہوتا ہے۔ جب اخلاص آ جائے گا تو آپ صوفی بن جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے
آپ کے پاس عمل نہیں ہے، صرف آپ کے پاس اخلاص ہے، تو پھر بھی آپ کامیابی کے راستے پہ ہیں. لیکن دوسری طرف آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس عمل بھی ہے، آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے، تو آپ ناکامی کے راستے پہ ہیں. ہر محدث نے پہلی حدیث یہی نقل کی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور نیت کہتے ہیں اخلاص کو. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں یقیناً آپ کو بہت کچھ پتہ چل گیا کہ صوفیزم کیا ہوتا ہے.